السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم کے پوڈ کاسٹ کی ایک اور بڑی ایکسائٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ میں فہد ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ویب 3.0، میٹاورس، بلاک چین، کرپٹو کرنسیز، ڈیجیٹل کرنسیز، ان ساری چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں. اور میں خود آج بہت ایکسائٹیڈ ہوں کہ اس سیشن میں ہم نہ صرف آپ کو بہت ساری چیزیں سکھائیں گے بلکہ میں خود ذاتی کیپیسٹی میں ویب 3.0 کے بارے میں، بلاک چین کے بارے میں بہت ساری چیزیں ان دو نوجوان ہستیوں سے سیکھنے والا ہوں. حمزہ ایک کرپٹو ایکسچینج کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں اور روحان بھی، اور آپ گروتھ ایکسپرٹ ہیں غالباً، اور آپ کمیونٹی ہینڈل کرتے ہیں. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ ویب 3.0 ہے کیا ہمارے ان آڈینسز کے لیے جنہوں نے مطلب آئی ایم شیور آپ لوگ بھی 90s کی ہی پیدائش ہوں گے. سو ہم نے ویب 1.0 دیکھا، پھر 2.0 آیا، اب دنیا جا رہی ہے میٹاورس کی طرف. اب کہانی ساری آ گئی ہے بلاک چین، ڈیجیٹل کرنسیز اور ان ساری چیزوں پہ. تو آسان زبان میں یہ بتائیں کہ ویب 3.0 ہے کیا؟ بالکل، آئی تھنک آپ نے بہت زبردست سوال کیا ہے، اور بہت زیادہ یہ ٹرمینالوجی سننے میں آتی ہیں، بہت لوگوں کو بز ورڈ لگتا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جتنی بھی ویب 1.0 ہے، 2.0 ہے، 3، ان میں سب سے زیادہ یہ ایک انٹرنیٹ کی جنریشنز ہیں. ٹھیک ہے، ایک تھا دور جس میں ریڈ اونلی کام ہوتا تھا، جسے ہم ویب 1.0 کے نام سے جانتے تھے، جس میں ہم ڈیٹا کے صرف کنزیومر تھے. یعنی آپ اس پہ کوئی فیڈ بیک فراہم نہیں کر سکتے تھے، اسٹیٹک HTML پیجز کو آپ دیکھتے تھے. پھر آیا دور ویب 2.0 کا، جس میں آئے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز، بڑے لوگوں کو اپرچونیٹیز ملی اس کے اندر. آپ اپنا فیڈ بیک دے سکتے تھے، آپ ڈیٹا پہ کنٹریبیوٹر بھی بن گئے. آپ صرف ریڈ بھی کرتے تھے، پھر رائٹ بھی کر سکتے تھے. یعنی آپ کوئی گوگل فارم پہ آپ نے فیڈ بیک دینا ہے وہ بھی دے سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ کامنٹ دینا ہے وہ بھی دے سکتے ہیں. پھر ایک نئی جنریشن آئی ہے یہ ویب 3.0 کی، کیونکہ اب زمانہ ہے انفارمیشن اوور لوڈ کا. آپ کے پاس، آپ کو پتہ ہے اٹینشن اسپین بہت 8 سیکنڈس کا ہے آئی تھنک. تو آپ کے جو مختلف ریسرچ ہیں ان کو زیادہ ریفائن کر دیا گیا ہے اس ٹیکنالوجی کے اندر. اب لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ویب 3 کی جو پوری شیپ ہوتی ہے کیا وہ ایوالو کر چکا ہے؟ تو اس کا جواب ہے اٹس اسٹل ان دا پروسیس. ابھی یہ کمپلیٹلی ایوالو نہیں ہوا. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں منفرد کمپنیز ہیں جنہوں کچھ کا نام بھی چینج ہوا ہے، اور میٹاورس کا کانسیپٹ بھی اس کے اندر انکلکیٹ ہو رہا ہے، جس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کا بہت اہم رول ہوگا. بہت سے مختلف سافٹ ویئرز آپ مارکیٹ میں سن رہے ہیں جن آج کل آتے جا رہے ہیں جو آپ کی زندگی آسان بنا رہے ہیں. اسی طرح ویب 3.0 کا بھی بہت زیادہ ایک اہم کردار ہوگا جو انفارمیشن کی پروسیسنگ کو بہت فاسٹ اور آپ کے لیے سب سے منفرد اور ریلیونٹ بنائے گا. جو انفارمیشن آپ وہ دیکھیں جو آپ کے کام کی ہو. اب جب ہم ویب 3.0 کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری ایسی ٹرمینالوجیز ہیں جو لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں، جس میں کرپٹو کرنسیز ہوں گی، NFTs ہوگی، بلاک چین ہوگی. پبلک لیجر بلاک چین کو ہی ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیجیٹل کرنسیز لوگوں کو لگتا ہے یہ کہ صرف بٹ کوائن ہے یا کچھ سرٹن ایتھ ہو گیا، BNB ہو گیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ نا وٹ ایور ویب 3.0 کنسسٹس آف، چاہے وہ بلاک چین ہے، چاہے وہ ڈیجیٹل کرنسیز ہیں، چاہے وہ NFTs ہیں، ون بائی ون اگر آپ ہماری آڈینسز کے لیے ان کو ایکسپلین کر دیں، اینڈ دین ول کنٹینیو ود دا کنورسیشن کہ پاکستان میں ایک تو کیا اسکوپ ہے اور کس طرح چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں. whoever wants to. Of course. پہلی بات تھینک یو فار ہیونگ اس فہد بھائی. دس از اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک جس پہ سبھی گوگل سرچز اوپر جا رہی ہیں. پاکستان میں اڈاپشن ریٹ اوپر جا رہا ہے. پاکستان رینک کر رہا ہے ویسے گلوبلی آن اڈاپشن میٹرکس. اینڈ یہ انفارمیشن ایوری ونس کویٹنگ ہے کہ بھائی اس کو کیسے سیکھنا ہے، کیسے بہتر کرنا ہے. جہاں تک بلاک چین اور ویب 3 کی بات کریں، ویب 3 ایک ایکو سسٹم ہے. اسی دائرے کے اندر رہتے ہوئے کافی چیزیں آتی ہیں. ویب 3 کا مہم کیا ہے؟ کافی آسان ہے. اس کا مہم ہے ڈی سینٹرلائزیشن، مطلب کنٹرول اپنے آپ. ٹھیک ہے، کنٹرول اپنے آپ، بیچ میں ہر چیز، نو مڈل مین، کوئی مڈل پارٹی نہیں. ہر چیز جو ہو رہی ہے ساری کوڈ پہ ہو رہی ہے، ساری لائنز آف کوڈ پہ ہو رہی ہے. دیر از نو ون. اب جب ہم نے وہ اسٹیبلش کری، یہ ہو کیسے رہا ہے؟ دیٹ از ہیپننگ تھرو اے ٹیکنالوجی بلاک وچ از کالڈ بلاک چین، وچ از دا بیس لیئر. ہم کہیں گے یہ بلاک چین از اے لیئر جس کے اوپر ڈفرینٹ چیزیں بنتی ہیں. اب سمجھا آپ کا انٹرنیٹ کا لیئر ہو گیا، جس کے اوپر سمجھے سرور لیئر ہے، جس کے اوپر سب انفارمیشن جا رہی ہے واپس آ رہی ہے. اب اس بلاک چین کے اوپر بنتے ہیں ڈیپس مطلب ڈی سینٹرلائز ایپس. ٹھیک ہے، یا ایپلیکیشن، جیسے آپ کے موبائل پہ ایپس ہوتے ہیں، ویب پہ ایپس ہوتے ہیں. ان ایپس کے اندر آپ کسی بھی چیز کی بنا سکتے ہیں. آپ سوشل میڈیا کی بنا سکتے ہیں، آپ گانے سننے کی بنا سکتے ہیں، جس بھی طور پہ. یہ نارمل جیسے آپ کی ایپس ہوتی ہیں ویسی ہوتی ہیں، بٹ اس کا کمیونیکیشن سارا بلاک چین کے ساتھ ہے. اب یہ بلاک چین کے ساتھ کمیونیکیٹ کیسے کرتی ہے جب بیچ میں کوئی بندہ نہیں؟
مزے کی یہی بات ہے کہ اس پہ آتا ہے کرپٹو کرنسی, اس پہ آتے ہیں ٹوکنز, اس پہ آتے ہیں کوئنس, کیونکہ وہ جو کمیونیکیٹ کرتا ہے ایک فارم آف انرجی ٹرانسفر ہے. جب آپ فزکس میں بات کریں کہ بھائی انرجی از نیور ڈسٹرائڈ, رائٹ, اٹس اونلی ٹرانسفرڈ. تو انرجی وہ جو ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے, جو انفارمیشن ٹرانسفر ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی اسے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. تو وہ فیسیلیٹیشن کوئی رینڈم کمپیوٹر سے بھی ہو سکتی ہے جو بھی بلاک چین پہ کنیکٹڈ ہے. وہ فیسیلیٹیشن کے لیے جس نے, فار ایگزامپل اگر میرے کمپیوٹر سے وہ میسیج آگے گیا روحان کو, تو میرا کمپیوٹر وہاں اس کا کاسٹ لے گا, اس کا کاسٹ ہے کرپٹو. تو اس ایکو سسٹم میں, اس دائرے میں آپ کے پاس بیس لیئر ہے, اس بیس لیئر میں ایپس بنتے ہیں, اس ایپس کا کمیونیکیشن کا طریقہ اور جس کو ہم کہتے ہیں ٹرانزیکشن کا طریقہ ہے کرپٹو. تو یہ آپ کی مین چیز ہے. اب اس میں ایپس میں آپ NFT بنا لو, NFT بینگ آرٹ لائک نان فنجیبل ٹوکنس, رائٹ, وچ از جس میں کیا کہتے ہیں only one of a kind can exist by code, depicted by code. یعنی بٹ کوائن آپ کا 10 ہو سکتا ہے بٹ NFT ایک ہی ہو سکتا ہے, آپ کی شکل کا ہو تو ایک ہی ہو سکتا ہے, that's decided by code. تو these are some of the jargon جب آپ شروع ہوتے ہیں جس میں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو ہولیسٹکلی دیکھا جائے it's pretty straightforward. انٹرنیٹ ہے, انٹرنیٹ کے بیچ میں کمیونیکیشن ہے, کمیونیکیشن کو فیسیلیٹیٹ کریں, that's it. جب آپ نے بات کی کہ ڈی سینٹرلائزڈ ہے اور دیر از نو مڈل مین, تو پھر چیک اینڈ بیلنس ختم نہیں ہو جاتا؟ کیونکہ کوئی بھی آپ نے ٹرانزیکشن کی تو اٹ گوز ان دا پبلک لیجر اینڈ اٹ اسٹیز. نارملی تو یہ ہے کہ نو بڈی کین ایکسیس جو بھی آپ کے بیک اینڈ پہ ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں نا. بلاک چین گیوز یو دیٹ لبرٹی دیٹ ایوری بڈی کین سی اٹ. بٹ کمنگ فرام اے پرسپیکٹیو آف اے لے مین, کیا وہ چیک اینڈ بیلنس کمپرومائز ہوتا ہے یا نہیں؟ بالکل. اس میں جو آپ نے مینشن کیا لیجر کے اوپر جو چیزیں آتی ہیں, اسے ایک اسٹیپ اگر ہم پیچھے جائیں, وہی بات پہ جو میں کہہ رہا تھا کہ ٹرانزیکشن کو فیسیلیٹیٹ کرنا. اب جب کسی کو فری کا پیسہ مل رہا ہے, کسی کمپیوٹر کو یا میرے موبائل کو, کہ بھائی میں نے فیسیلیٹیٹ کیا تو مجھے فری کا ہی مل رہا ہے, ٹھیک ہے, تو کیوں نہیں 10 اور کمپیوٹر آپ لگا دیں, اس سے اور پیسے کمائیں. اسی طرح دنیا بھر میں ایک ڈی سینٹرلائز نیٹورک ہے آف رینڈم کمپیوٹرز یا نوڈز جن کو کہتے ہیں, جو اس ٹرانزیکشن یا اس کمیونیکیشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بٹ کرتی ہیں, ایک دوسرے سے لڑتی ہیں, ٹھیک ہے. بٹ کوائن کی اگر ایگزامپل ہو, بٹ کوائن کے اندر آپ کو اگر ٹرانزیکشن کمپلیٹ کرنی ہے تو آپ کا کمپیوٹر اتنا پاورفل ہونا چاہیے کہ وہ میتھ کے ایسی کمپلیکس پرابلم سالو کرے, وہاں سے وہ ٹرانزیکشن جیتا ہے کہ جو پہلے سالو کر لے اور سب سے اچھا سالو کر لے. تو دیٹس وہاں جہاں آپ کا چیک اینڈ بیلنس کا لیئر آ جاتا ہے. You're competing against tens of thousands, hundreds of thousands of different nodes and computers and codes and people. So wahan pe everyone wants to have the correct transaction. And if it's not verified by the rest of them to be correct, it will never go on the blockchain. Okay. اب جب ہم ان ساری چیزوں کی بات کرتے ہیں, مطلب تھوڑا عرصہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کے پاس اچھا فون ہو, اچھی گاڑی ہو, تو آپ اس کا فلیکس کرتے تھے. اب ہے NFTs کا ٹائم. مطلب اب ٹویٹر نے بھی انٹروڈیوس کرا دیا ہے, انسٹاگرام نے بھی کہا ہے جی کہ اگر آپ کے پاس NFTs ہیں تو آپ اس کی DP یوز کریں, اور وہ اس کی ڈائمینشنز اور اس کیئرز اور وہ ہیگزاگون ہے کہ شاید ٹویٹر نے بلو پہ آپ وہ کر سکتے ہیں اس کو سبسکرائب. تو دیر واز اے ٹائم جب NFTs شروع ہوئی تو ایوری بڈی واز لائک بائی NFT, اور پھر وہ اوپر جائے گی تو بیچ دینا. میں یہ سادہ زبان اس لیے استعمال کروں تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ آئے. لیکن پھر بہت سارے لوگوں نے NFTs پرچیز کی اینڈ دوز پروجیکٹس نیور گاٹ اپ نا, وہ ان کے پیسے بھی ڈوب گئے. تو تھوڑا سا آئی وانٹ یو ٹو ٹچ کہ NFTs کا کانسیپٹ کیا ہے. وہ ہمیں کہانیاں ساری سمجھ آتی ہیں کہ میٹاورس میں ہم ہوں گے اور ہماری ایک آئیڈینٹی ہوگی اینڈ دیز وڈ بی ریپرزینٹنگ اس, جو بھی ہم NFTs پرچیز کرتے ہیں. لیکن ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از فار اے کامن مین جس کا بائنینس پہ بھی اکاؤنٹ نہیں ہے, یا جو کہ کوئی کرپٹو والیٹ کا اس کو نہیں پتہ, اس کو میٹا ماسک کا نہیں پتہ, اس کو باقی چیزوں کا نہیں پتہ. تو ایک تو اس کے لیے کیا اپیل ہے اس میں, ہاؤ NFTs آر گوئنگ ٹو بی پروفیٹیبل فار پیپل ہو آر گوئنگ ٹو پرچیز دیم, اینڈ واٹ ایڈوانٹیج ڈو یو سی ان دا لانگر رن اگر کوئی خریدتا بھی ہے تو. بالکل. NFTs کے بارے میں آپ نے بڑا زبردست سوال کیا ہے, اور آئی تھنک اسی کے ساتھ میں تھوڑا سا بتانا بھی چاہوں جن کو نہیں پتا کہ NFTs نان فنگیبل ٹوکنس کو کہتے ہیں. ایک مسکنسیپشن جو میں یہاں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ
آپ اگر کریٹیو کہیں ڈیزائنر وغیرہ ہیں تو صرف یہ کریٹیوٹی کے تک محدود ہے, یعنی صرف آپ کا ڈیجیٹل آرٹ ہے تو یہی صرف NFT ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ پرسیپشن غلط ہے. NFT آپ کی ساؤنڈ کی میلوڈیز ہو سکتی ہیں, آپ کا ٹویٹ ہو سکتا ہے, گیمنگ ایلیمنٹس اگر گیمنگ کا بہت شوق ہے دنیا میں تو وہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, اس کا پرپز کیا تھا؟ یہ بنایا اس لیے گیا تھا NFTs کا, جو اس میں بلاک چین ٹیکنالوجی کو انٹیگریٹ کیا گیا تھا, اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی فار ایگزامپل مونا لیزا کی ایگزامپل دیتے ہیں, یہ پینٹنگ کے بارے میں سب جانتے ہیں. اب ہزاروں پینٹنگز ہم دیکھ رہے ہیں بچپن سے, آپ کہیں جاتے ہیں اوریجنل پینٹنگ کہیں ہے بٹ اس کے ریپلیکاز بہت بنے ہوئے ہیں, تو اس کو کاؤنٹرفیٹ نہیں کر سکتے. یعنی یہ آپ کا ایک پروف آف آنرشپ شو کرتا ہے. NFT کا جو مین پرپز ہے, ٹھیک ہے, یونیک ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو نان فنگیبل ہے. اب اس میں آپ کے پاس چار چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ تو ایک NFT منٹ کر سکتے ہیں یا کریٹ کر سکتے ہیں. دوسرا, آپ NFT کو فلپ کر سکتے ہیں, جس میں اب ٹریڈنگ والا اسپیکٹ آ جاتا ہے جو بھی ہم آگے لے کے چلتے ہیں. اچھا, اب NFTs کے حوالے سے لوگوں کا بڑا ایک یہ پرسیپشن ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں لیئر کے اندر, ایک بڑا فینسی ٹرم سنی ٹویٹر وغیرہ پہ, اور وین لیمبو اور یہ جو سب ٹیکنیکل جارگنز یوز ہوتی ہیں اس کے اندر, اس ایکو سسٹم میں, تو لوگ بہت زیادہ جلدی جمپ کرتے ہیں. تو ہم ہر چیز کی طرح ہم سب کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ فائنینشیل ایجوکیشن, DYOR, یہ ڈو یور اون ریسرچ کا جو کانسیپٹ ہے, اس کا پرپز یہ ہے کہ آپ کسی NFT لے رہے ہیں تو آپ کو اس کے اندر ویلیو کیا نظر آ رہی ہے. آج کل یہ بہت زیادہ ہے کہ آپ نے کسی کو دیکھا, دوست نے لیا, اس کی شاید NFT بڑھ گئی بہت زیادہ, اب تو آپ نے بھی اس اسپیس کے اندر انٹر ہو گیا. لیکن آپ نے یہ ضرور سمجھنا ہے کہ پرائز اس کی ڈٹرمن کرتا کون ہے, یا کیا چیز انفلوئنس کرتی ہے پرائز. سب سے پہلے تو NFTs کی مارکیٹ کے اندر ایک نارمل مارکیٹ فورسز کا کانسیپٹ ہے, جس میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. آپ کی اگر ڈیمانڈ بڑھتی ہے, سپلائی بڑھتی ہے, اس میں آپ کرپٹو کرنسیز کے تھرو اس کو پے کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے کچھ یوز کیسز ہوتے ہیں, ٹیم کیا ہے, یہ پرابلم کیا سالو کر رہی ہے. مطلب بلاک چین پہ زیادہ تر لوگ اس لیے آتے ہیں کہ کوئی ڈیٹا فارج نہیں ہو سکتا, یونیک آپ کی آئیڈینٹی سیکیور کی جا سکتی ہے. اس میں پھر کچھ ہمارے انفلوئنسرس کا بھی رول آتا جاتا ہے, دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں. آپ گلوبلی دیکھیں, پاکستان میں بھی بہت لوگ کام کر رہے ہیں. تو جب وہ کہتے ہیں کہ بائے یا میں یہ انویسٹ کرنے جا رہا ہوں یا اس میں, تو لوگ اس کو بھی ایز اے سگنل سمجھ کے, آئی تھنک اپنی ایجوکیشن نہ کر کے, مکمل اس پہ کام نہ کر کے اس کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ اکثر وہ تو مینیج کر لیتے ہیں بٹ آپ شاید مینیج نہیں کر سکتے جن کو نالج نہیں ہے. تو آئی تھنک ایجوکیشن از دا کی, جس پہ فوکس رکھنا ہے, چاہے آپ کرپٹو کی سائٹ پہ آئیں, بلاک چین پہ آئیں, NFTs پہ آئیں, کسی بھی آئی تھنک سمت میں جانا چاہیں, تو لرننگ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, میں آئی وانٹ یو ٹو اف یو کین ایکسپلین دا پروسیس, کیونکہ ہمارا یہ پوڈ کاسٹ بہت سارے کانٹینٹ کریٹرز, بہت سارے آرٹسٹس, بہت سارے میوزیشنز بھی سن رہے ہوں گے. تو اف یو کین جسٹ ایکسپلین دا پروسیس, کہ کیونکہ NFT منٹ کرنے کے لیے بھی آپ کو پیسے چاہیے, اس کی گیس فی اور وہ ساری چیزیں نا. سو اٹس ایک تو چیز کلیئر ہے کہ اٹس ناٹ فری, ایون اف یو وانٹ ٹو منٹ یور اون اسٹف, تو وہ ایک تو فری نہیں ہے. پھر جیسے اوپن سی اور وہ مارکیٹس ہیں نا, سو اف دیر از اے گائے ہو ہیز دس اون یونیک کانٹینٹ, چاہے وہ میوزک کی فارم میں ہو, چاہے وہ آرٹ ورک کی فارم میں ہو, چاہے وہ کسی قسم کا بھی پینٹنگ ہے یا کچھ بھی ہے. سو دے وانٹ ٹو منٹ دیئر اسٹف اینڈ دے وانٹ ٹو میک اٹ اے نان فنگیبل ٹوکن. تو اس کا ایک تھوڑا سا پروسیس ایکسپلین کر دیں. اور پھر وہ جو 7 کاسٹس ہیں نا, میرے خیال میں صرف گیس فی ہی ہے, اور اس کا پروسیس تھوڑا سا, اور ہاؤ دے کین میک دیئر اون NFT پروفیٹیبل اف دیٹس پاسبل. بالکل, آئی تھنک آپ نے بہت زبردست سوال کیا ہے. یہ ایجوکیشن پہ جیسے ہم نے کہا کہ بات ضرور ہونی چاہیے. تو جیسے بائنانس کی NFT مارکیٹ پلیس ہے, پہلے ہم نے صرف کچھ لوگوں کو ریسٹرکٹ کیا ہوا تھا کہ اگر آپ اتنے پرٹیکولر آپ کے فالوورز ہیں تبھی آپ بائنانس پہ NFT منٹ کر سکتے ہیں. لیکن اب اگر آپ کے پاس صرف 2 فالوورز ہیں بائنانس اکاؤنٹ پہ, تو بھی آپ اپنے NFT سفر کا آغاز کر سکتے ہیں. اب NFT کے جب ہم سفر کی بات کریں, اس میں 2 مارکیٹس ہوتی ہیں, جسے ہم پرائمری مارکیٹ اور سیکنڈری مارکیٹ کہتے ہیں. پرائمری مارکیٹ اوبیسلی جہاں آپ منٹ کر رہے ہیں اور وہ سب, اور سیکنڈری مارکیٹ ریسیل مارکیٹ ہوتی ہے, جس میں نے آپ کو بتایا کہ فلپ آپ جتنا کر سکتے ہیں. اب جب NFT آپ کسی بھی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں, ٹیک این ایگزامپل آف بائنانس, تو ہم آپ سے اوبیسلی ڈیٹیلس پوچھتے ہیں کہ آپ کا یہ ڈسکرپشن کیا ہے, یہ کیسے یونیک ہے, آپ کے ایلیمنٹس کیا ہیں, آپ کس پرائز پہ اس کو رکھنا چاہتے ہیں. اب اس پرائز کے رکھنے کے لیے آپ ایک بٹ ڈیسائڈ کرتے ہیں, یعنی آپ ایک فلور پرائز ہوگی اس پہ کہ میں اس پہ پرائز پہ بیچنا چاہتا ہوں. اب اس پہ لوگ بٹ کر سکتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنے پرٹیکولر عید کی NFT ہے, کچھ 1 رکھے گا. اس کی پرائز کی ریئلسٹک ضرور ہونی چاہیے جو اس کو سپورٹ کر سکے. لیکن ہر NFTs مارکیٹ میں بھی آئی تھنک کرپٹو سے ایک بہت زیادہ اسپیکٹ کوریلیٹڈ ہے. اگر آپ نے دیکھا, مارکیٹ میں بل مارکیٹ بھی آتی ہے, بیئر مارکیٹ بھی آتی ہے. تو آپ زیادہ تر جو کرپٹو کرنسیز NFTs خریدتے ہیں وہ ایتھیریم یا سولانا بیسڈ ہوتی ہیں, تو آپ ان کے تھرو خریدتے ہیں. تو یعنی مارکیٹ میں اگر ان کی پرائز بگ ہٹ ہوتی ہے ایتھیریم کی یا سولانا کی, تو آپ کے NFTs کی بھی جو آپ نے فار ایگزامپل $4,000 پہ عید پہ آپ نے لی تھی, اور وہ اگر
$100 پہ ٹریڈ کر رہا ہے تو آپ کی NFT بھی ظاہر ہے نیچے آئے گی, اور جب تک مارکیٹ اوپر نہیں ہوگی. تو یہ آپ نے سب سے پہلے تو اپنے آپ کو یہ اس کے لیے تیار رکھنا ہے کہ آپ اس گیم میں لانگ ٹرم ہے فلپ کر کے نکلنا ہے, کیونکہ یہ اس میں ہم ایڈوائس سب کو وہی دیتے ہیں کہ اس میں وہ لوگ زیادہ تر جائیں جو تھوڑا سا ہولڈ بھی رکھ سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کی لیکوڈیٹی ریلیٹیولی کم ہے بنسبت کرپٹو مارکیٹ کے, کہ آپ فوراً سیل کرتے تھے کرپٹو کم پہ بھی بیچ سکتے ہیں, دیر سے بھی بیچ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کے پاس بائر ہونا ضروری ہے کہ وہ آئے گا تو یہ آپ اطلاع کر سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں کرپٹو کی مارکیٹ میں ہم دو چیزیں میجر ٹرمینالوجی سنتے ہیں, ایک ایکسچینجز کی اور ایک والیٹس کی. اور ایز دا نیم سیز کہ ایکسچینج پہ پرابیبلی یو ٹریڈ اسٹف, اور والیٹ از یور اٹس لائک یور اون والیٹ جس میں آپ کو اسٹور کرتے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ سینٹرلائزڈ اور ڈی سینٹرلائزڈ ایکسچینجز میں ایک تو فرق کیا ہے, اینڈ ہاؤ وڈ یو فگر آؤٹ کہ جیسے NFTs کے لیے بھی آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی والیٹ چاہیے. تو ایک تو سینٹرلائزڈ اور ڈی سینٹرلائزڈ ایکسچینجز جو بھی آپ میں سے اس کو ایکسپلین کر سکیں, اور پھر والیٹس کے ڈیسیژن میں ہاؤ ایزی اٹ از ٹو اسکیم دوز پیپل جو والیٹس یوز کر رہے ہیں. مطلب بہت ساری مارکیٹ میں لیجٹ چیزیں بھی ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی دیر مسٹ بی والیٹس ایسے جو لوگوں کے پیسے لے کے بھاگ جاتے ہوں گے. سو وہ کیا چیزیں آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے وائل یو آر ٹرائنگ ٹو پرچیز NFTs؟ تو کون سے والیٹس ایسے ہیں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں اور دے آر لائک دے ڈونٹ چارج یو الاٹ اور دے آر فری؟ آئی تھنک ویری ویری انٹرسٹنگ پوائنٹس. تو ایکسچینجز پہ اسٹارٹ کرتے ہیں. اب ایکسچینج سینٹرلائز اور ڈی سینٹرلائز میں کیا فرق ہے؟ ڈی سینٹرلائز ایکسچینج وہ ہے جس میں آپ جا رہے ہیں ایک پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں, وہاں آپ کی ٹریڈ کے اگینسٹ کوئی اور ٹریڈ کر رہا ہے, وہ ٹریڈ فائنلائز ہوگی. دیر از نو ون ان بٹوین. آپ نے وہ ٹریڈ جس وقت لاک کی اینڈ اٹس ڈن, اس کے بعد دیٹ کرپٹو از آلریڈی گون. ان کا بھی گیا, آپ کا بھی گیا, رائٹ؟ اٹس گون بوتھ ویز. دیر از نو مڈل پارٹی. سینٹرلائزڈ ان Web3 کانٹیکسٹ جنرلی مینس کہ بھائی کوئی بیچ میں بندہ ہے. اب اے سینٹرلائز ایکسچینج ایگزسٹ آج کل, اینڈ پرائمرلی اٹ بومز آج کل. کیونکہ a lot of people ابھی بھی سیکھ رہے ہیں کہ Web3 ہے کیا, اس میں آنا کیسے ہے, اس میں کمپلیکسٹیز کیا ہیں, اینڈ کافی لوگ اسے اور کمپلیکس بناتے ہیں دین اٹ ریئلی از. اینڈ اس کے لیے یہ جو مڈل مین ہے, یہ جو سینٹرلائز ایکسچینج ہے, دے ہیو اسٹف لائک کسٹمر سپورٹ, رائٹ؟ آپ کا اکاؤنٹ کا کوئی مسئلہ ہو گیا, وہ آ گئے. آپ نے کوئی ٹریڈ غلط کر دی, وہ آ گئے, رائٹ؟ آپ نے کوئی چیز سیکھنی ہے, دے ہیو دیئر اون ایجوکیشن پلیٹفارمز, دیر ٹرینرز, فزیکل پیپل لائک اس, رائٹ, جو ریپرزینٹ کر سکے, اینڈ have a real person to put behind the exchange, right? That essentially is your big brother, answers your question, everything. Decentralized is nothing like that. Decentralized mein everything you do, you're responsible for it, which is again abhi log iske liye ready nahi hai, to be honest. jahan tak wallets ki baat karein, aapka jab pehla interaction hoga crypto buying ya selling or anything, aap exchange pay karenge, right? Decentralized ya centralized, آف کورس. وہاں سے آپ کے ایکسچینج پہ ہی یوزلی والیٹ ہوتا ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں ہاٹ والیٹ. ہاٹ والیٹ ہوتا ہے جو انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتا ہے, جو ایکسچینج سے کنیکٹ ہوتا ہے, جو اس میں آپ کی جو لیکوئڈٹی ہے, اگر کوئی سسٹم فیلئر ہو جائے اٹس لائبل اس رسک پہ, رائٹ؟ اینڈ کولڈ والیٹ وہ ہوتا ہے اٹس ناٹ کنیکٹڈ ٹو اینی تھنگ, رائٹ؟ دی اونلی سارٹ آف ڈیمیج آپ کو اگر کولڈ والیٹ سے آ جائے, سمجھے آپ کے پاس USB ہے, آپ کی جب تک USB کہیں لیپ ٹاپ پہ کنیکٹ نہیں ہے, کہیں انٹرنیٹ یا کہیں بھی کنیکٹ نہیں ہے, اس وقت تک نہ اس میں وائرس آنا نہ کچھ آنا, رائٹ؟ کولڈ والیٹ کا یہی پرپس ہے, دیر از نو ایکسیس, آپ لائبل ہو اس کے لیے, رائٹ؟ اینڈ یوزلی ہوتا ہے پیپل رکھتے ہیں اس میں اپنے ایسیٹس رکھنے کے لیے کہ بھائی مجھے سیف نہیں لگتا کہ میں ایکسچینج پہ رکھوں یا انٹرنیٹ کنیکٹڈ والیٹ پہ رکھوں, جس کو ہم ہاٹ والیٹس کہہ رہے ہیں. اینڈ پیپل لو ٹو کیپ اٹ یہ USB اسٹکس میں. تو اس میں ڈیمیج سے ایک ہی ہوتا ہے سوشل انجینئرنگ والا, کہ آپ کے دوست نے کہا بھائی چابیاں پکڑا یا مجھے اپنا USB یا گم گئی ہو, کہیں گرا دی, تو اس میں تو ہو جاتا ہے, رائٹ؟ دیٹس دا سارٹ آف ڈرا بیک. بٹ آبویسلی جب آپ افورڈ کر سکتے ہو اور آپ رکھو گے اس میں چیزیں, تو آپ اس کو سیف ہی رکھو گے. تو جنرلی پیپل اس کی طرف جاتے ہیں. اب اس میں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہاٹ والیٹس آر ڈس ایڈوانٹیج. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ہائی فریکوینسی ٹریڈر ہو, یا آپ نے شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کرنی ہے, آپ ڈے ٹریڈنگ کر رہے ہو, اسکیلپنگ یا جو بھی میں ٹرمنالوجی پہ ہوں, اس کے لیے ہیونگ یور فنڈز آن دی ایکسچینج یا آن اے ہاٹ والیٹ,
اس میں آپ بڑی شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کر سکتے ہو. بٹ دیٹس ون اسٹریٹجی نا. دوسری اسٹریٹجی کہ آپ ہارڈلنگ کرو لانگ ٹرم, رائٹ. آئدر بوتھ آف دیم ورک, رائٹ. کسی کے لیے یہ چلتا ہے, کسی کے لیے وہ چلتا ہے, بٹ بوتھ آف دیم ورک. تو ان ٹرمز آف والیٹس ابھی مارکیٹ میں کون سے ہیں؟ کوائٹ اے بٹ, کافی زیادہ ہیں. آئی ووڈ سے اسٹارٹ آؤٹ ایزی, تھوڑا سیکھیں. اسٹارٹ وتھ این ایکسچینج اور سم تھنگ. آئی ووڈ سے ٹرسٹ میں یوز نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس انڈسٹری میں ٹرسٹ آپ کو چاہیے نہیں ہوتا. بٹ جنرلی اگر آپ شروع کر رہے ہیں, یوز سم تھنگ دیٹ ہیز اے لاٹ آف ٹیوٹوریلس, ہیز اے لاٹ آف انفارمیشن بہائنڈ اٹ, مے بی ایون ہیز اے ٹیم بہائنڈ اٹ, کہ آپ کو پتا ہو یار یہ چیز چل رہی ہے, چلتی آ رہی ہے, اینڈ اس پہ میں شروع ہو سکتا ہوں. اینڈ along the way learn cold wallets وغیرہ, keep yourself safe. ہم نے ویب 3.0 کی بات کی اور جس طرح سے انٹرنیٹ ایوالو ہوا, مجھے لگتا ہے کہ ساتھ ہماری کرنسیز بھی ایوالو ہوئیں. کوائن سے ہم کیش پہ آئے, پھر کارڈس پہ آئے, اب دنیا جا رہی ہے ڈیجیٹل کرنسیز پہ. اور میں نے یو ایس میں اور ایون کہ سعودیہ میں آئی ہیو سین پیپل پیئنگ تھرو دیئر کرپٹو والیٹس. مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو ٹریڈیشنل کرنسی سے ڈیجیٹل کرنسی میں کتنا شفٹ آنے میں لوگوں کو کتنا ٹائم لگے گا, اور ہاؤ ڈو یو سی اٹ ان پاکستانی مارکیٹ کہ کیا لوگ اس کو اس طرح سے اڈاپٹ کر پائیں گے جس طرح باقی دنیا کر رہی ہے؟ بالکل, آئی تھنک آپ نے بڑا زبردست سوال کیا ہے اس حوالے سے. ڈیجیٹل کرنسیز بہت زیادہ ایک ٹاپک میں ڈسکشن میں رہی ہیں کافی عرصے سے. تو سب سے پہلے تو اس کو سمجھنا ہے کہ اس کی ضرورت کیوں ہے, کہ ہم نے جانا کیوں ہے. کیونکہ عام آدمی جو ہے سب سے پہلے وہ جب تک اس کو ویلیو نظر نہیں آئے گی وہ کبھی بھی شفٹ نہیں کرے گا. تو وہ اب جیسے حمزہ نے ایک بات کی تھی کہ ٹرسٹ کی, تو آپ اگر سب سے پہلے ہمیں یہ منفرد اس طرح جا رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ پہلے آپ کے پاس گورنمنٹ پہ آپ نے ریلائی کرنا تھا. یعنی آپ پہلے گولڈ گورنمنٹ کے پاس رکھواتے تھے, وہ آپ کو ایک نوٹ ایشو کرتی تھی جس پہ وہ کہتی تھی کہ یہ ہمارا اس پہ آپ کہنے اسٹیمپ ہوئی ہے, جو آپ کو ہر جگہ ایز اے میڈیم آف ایکسچینج یو کین یوز دیٹ, رائٹ. لیکن وہ ہوتا ہے کہ سینٹرلائزڈ اتھارٹی کے پاس. اچھا, ڈیجیٹل فارم کرنسی یا پیمنٹ ٹرانسفر میتھڈ ہے, یہ ڈیجیٹل فارم آف کرنسی ہے, یہ ڈیجیٹل کرنسیز, تو یہ منفرد کیسے ہیں, یہ یونیک کیسے ہیں, یہ لوگ کیوں اس کا استعمال کریں گے؟ سب سے پہلی جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ پرمیشن لیس ہے. آپ کی کوئی گورنمنٹ ہو یا کوئی ایک سینٹرلائزڈ اتھارٹی ہو, آپ کے فنڈس آپ اون کرتے ہیں, وہ اون نہیں کرتے. تو آپ اپنے فنڈس کے خود مالک ہیں, تو کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا, فریز نہیں کر سکتا. کہ مختلف آپ اکثر دیکھیں جیسے گورنمنٹ کے کوئی حالات خراب ہوتے ہیں کسی بھی اکانومی کے اندر, وہ آپ کے فنڈس کو ودرا کرنا چاہیں, سو آپ کوئی بھی روک سکتا ہے اس حوالے سے, یا کوئی بھی اس حوالے سے بات ہو سکتی ہے. اس کے بعد یہ سینسرشپ ریزسٹنٹ ہے, یعنی کوئی بھی یہ سسٹم اس طرح ڈیزائن ہے کہ کوئی بھی اس کو شٹ ڈاؤن نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, کیونکہ بلاک چین کی بھی بات ہم کر رہے تھے تو وہ کنیکٹڈ تھے ایک دوسرے سے. میں نے بلاکس کی بات کی, تو بلاکس کا مطلب وہی ہے کہ انفارمیشن اسٹور کرنا, لیکن وہ جب چین سے کنیکٹڈ ہیں بلاکس, تو یعنی کوئی انفارمیشن کو فارج نہیں کر سکتا, تو آپ کے فنڈ سیکیور ہو گئے. جو سب سے مجھے اچھا لگتا ہے, یا میں ایک فائنینشیل ایڈوائس تو نہیں ہے, بٹ آئی تھنک جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ لوکریٹو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ فاسٹ ہے. آپ انٹرنیشنل وائر ٹرانسفر کی طرف اگر جاتے ہیں تو اٹ ٹیکس ڈیز, اس میں پھر اپروولز اور پروسیسز, اور اس کی ایک اتنی ہیلتھی فیس ہوتی ہے کہ آئی تھنک سب بچنا ضرور چاہتے ہوتے ہیں اس سے. تو آئی تھنک یہ ایک بہتر فاسٹ ایک چیپ پروسیس ہے جو آپ کے ود ان منٹس آپ کے پیسے ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہو سکتے ہیں, اور بہت منیمل فیس پہ. تو آئی تھنک یہ بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ ریزن ہے لوگ اس کی طرف آنا چاہ رہے ہیں یا آتے جا رہے ہیں. لیکن اگین یہ اس کی اڈاپشن ٹرسٹ کی طرف لوگوں پہ جانا, ہم صرف بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ڈیجیٹل کرنسیز کا ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ضرور آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ کسی کے ٹرسٹ پہ بیسڈ نہیں ہے. یہ بیسڈ ہے کرپٹوگرافک کیلکولیشنس پہ جو ویریفائی کرتے ہیں ڈیٹا بلاکس پہ. تو یعنی آپ کے جو پیسے ہیں وہ یہ نہیں کہ کل کو کوئی اور ان کو لے سکے. اور یہ جو سینٹرلائز سسٹمز ہیں ہمارے جو تھوڑے سے سلو ہیں, ٹائرنگ ہیں, یا ٹیکنیکل اینڈ سے ایشو آتا ہے, یہ لمٹس کو بھی آپ ایگزامپل دے دیں. آئی تھنک بینکس کا جو ہمارا کنونشنل فائنینشیل سسٹم ہے, مجھے اگر تھوڑے سے زیادہ پیسے چاہیے تو میں ایک برانچ سے ودرا نہیں کر سکتا, یا ڈیلی میری اکاؤنٹ کی ایک لمٹ ہوگی جس سے میں آن لائن بینکنگ سے ٹرانسفر نہیں کروں گا پیسے. اس کے بعد دیر وڈ بی اے کیپ ٹو اٹ. تو آئی تھنک یہ امپورٹنٹ کچھ فیکٹرز ہیں جو اس کو تھوڑا سا, کیونکہ آپ لوگ بائنینس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ہم اس پہ بعد میں آتے ہیں کہ پاکستانی مارکیٹ میں کرپٹو کی کیا فیوچر ہے. لیکن ایوری بڈی نوز کہ بائنینس از این ایکسچینج اینڈ یو کین ٹریڈ. ہم اس پہ بھی بعد میں آتے ہیں کہ ٹریڈنگ اور انویسٹمنٹ میں کیا فرق ہے. پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ لوگ واٹ ایگزیکٹلی ڈز پاکستان چیپٹر آف بائنینس از ڈوئنگ, آپ لوگ کرتے کیا ہیں؟
بالکل. آئی تھنک آپ نے بائننس کے اگر سے آپ کے سوال ہے پاکستان کے بارے سے, تو ہمارا مقصد صرف ایجوکیشن پہ فوکس زیادہ ہے. ہم کوئی ٹریڈنگ سگنلز یا اس طرف کی سائڈ پہ نہیں جاتے. جیسے حمزہ نے بات کی, ہم نے بات کی ویب 3.0 پہ, بلاک چین پہ. تو عام آدمی کو تو سب سے پہلے یہ سمجھانا ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے. جب وہ سمجھ جائے تو پھر اس میں آپ کے پاس ایونیوز کیا ہیں, کہ آپ کے پاس کیا پلیٹ فارمز ہیں جس سے آپ اپنی ارننگ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. سیکھنے کے بعد آپ اس میں ہمارے P2P ٹریڈنگ ہو گیا, یا اکیڈمی سے آپ سیکھ سکتے ہیں, یا آپ اگر کوئی ڈیولپر ہیں تو آپ کو اسمارٹ کانٹریکٹ کے ضرور اپنا پروجیکٹ لا سکتے ہیں. ہمارا ایک بائننس انکیوبیشن فنڈ بھی ہے جہاں ہم لوگوں کو اسسٹ کرتے ہیں, سکھاتے ہیں. اگر آپ کا کوئی آئیڈیا اچھا ہے تو آپ کو ٹیم ہماری گائڈ کرتی ہے. اور اکیڈمی کا جو پلیٹ فارم ہے اس میں آپ دیکھیں نا, یونیورسٹیز میں دنیا بھر میں ہماری سیشنز ہو رہے ہیں. پاکستان میں ہم نے آئی تھنک تقریباً تمام تو نہیں کہنا, لیکن بہت بڑی یونیورسٹیز کو بھی کور کر لیا. تو اس میں کور کرنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ ہم سارے ایونیوز کو کور کریں, چاہے وہ بزنس ایجوکیشن ہو, آرٹس کی سائڈ پہ ہو, تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کیا جا سکے کہ آپ کے جو ایگزسٹنگ اسکلز ہیں اس کو تھوڑا یوز کرتے ہوئے آپ اس ویب 3.0 کی دنیا میں آسانی سے کیسے آ سکتے ہیں, اپنے آپ کو تھوڑا سا اسٹینڈ آؤٹ کیسے کروا سکتے ہیں آڈینس سے. کیونکہ دس از دا فیوچر. ابھی بھی ماس اڈاپشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. 4% لوگ ہیں جو بھی اس اسپیس کے اندر ہیں, اور جب یہ بڑھے گا تو آبویسلی آپ بھی ارلی اڈاپٹر ہوں گے. آئی تھنک ابھی بھی لوگ کہتے تھے کہ شاید 2012-13 میں ہم انٹر ہو جاتے اسپیس میں, پھر لوگوں نے کہا 17 میں انٹر ہو جاتے تھے. تو اب یہ جو 22-23 کا ٹائم چل رہا ہے, تو آئی تھنک یہ بھی بلڈ کرنے کا, چیزوں کو سیکھنے کا بڑا ہی آئیڈیل ٹائم ہے. So somebody who is just entering the market, تو اس کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ رسک مینجمنٹ سیکھے, ٹیکنیکل انالیسز کتنا اہم ہے, اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, جیسے آپ نے ایجوکیشن کی بات کی, تو دیر لائک لوڈز آف کانٹینٹ آن انٹرنیٹ. سو somebody who is just trying to enter this market, اس کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ اپنے رسک کو انڈرسٹینڈ کرتا ہو, اور ٹیکنیکل انالیسز گین کہاں سے وہ کر سکتا ہے. بالکل. آئی وڈ ایڈ ٹو روحان کا پوائنٹ ارلیئر کہ ہمارا جو پرسنلی ہمارا بھی مہم ہے, اینڈ کمپنی کے بھی ہمارے تھوڑے ویلیوز ہیں, از ٹو برنگ فورتھ ایجوکیشن. بٹ صرف ایجوکیشن وہ نہیں کہ بھائی آپ کا کل پیسہ ڈبل کیسے ہو جائے گا. آئی تھنک پاکستانی جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے, اینڈ لاٹ آف ادرس ٹو بی آنیسٹ, کہ بھائی ہم آئے ہیں, میرے دوست نے یہ بنایا, میرے اس نے یہ بنایا, میں آتا ہوں, کل میرے پیسے اوپر آئیں گے تو میں چھوڑ دوں گا. رائٹ. ہمارا وہ اسپیکولیٹو جو مائنڈ سیٹ ہے اس سے ہم نے تھوڑا ہٹنا ہے. اس لیے پرائمرلی ہم ایجوکیشن بھی شروع کرتے ہیں کہ بھائی اس میں رسک ہے, ٹھیک ہے, اور تم آپ ایسے سیکھ سکتے ہو, یہ ریسورسز ہے, یہاں سے آپ شروع کر سکتے ہو. دیٹ بینگ سیڈ, جب بھی ایز روہن مینشن, جب بھی کوئی انٹر ہوا ہے پریویسلی انٹو دا مارکیٹ, 2012, 2015, 2017, 2018, جب بھی انٹر ہوا ہے, نو میٹر وٹ ٹائم, ایوری ٹائم بفور آئی تھنک 2020, 2021 سے پہلے کافی مشکل ہوتا تھا کہ بھائی کیسے اسپینڈ ہو رہا ہے. آئی اسٹل ریممبر کہ 2013 میں وی ور پلئنگ گیمز اینڈ آیا تھا کہ بٹ کوائن ایک آل ٹائم ہائی پہ چلا گیا, اور میری اماں گھر پہ کہی تھی یار یہ نیا فراڈ آ گیا. میں نے کہا کہ سیکھتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور اس وقت کچھ تھا ہی نہیں, وہاں لاگ ان تھا اور کچھ مائننگ تھا. بعد میں آ کے پتہ لگا وہ تھا کیا, اب تھوڑا ریگریٹ بھی ہوتا ہے, بٹ چلے خیر. ریسورسز جو ہے آپ کے پاس ریڈلی اویلیبل ہے. صرف اگر میں بائننس کی بات کروں, بائننس ایڈ کی بات کروں, بائننس اکیڈمی ہے آپ کے پاس, یو کین لرن ٹیکنیکل انالیسس. جنرلی یہ کافی ٹرانسفریبل اسکلز ہوتے ہیں. آپ تھوڑا بھی بزنس کی سائڈ پہ یا ٹریڈنگ کی سائڈ پہ آپ سیکھو ان اینی انڈسٹری, یو کین ٹرانسفر اٹ ہیئر. دا مین تھنگ آپ کو آنی چاہیے 3 things, رائٹ. ایک, رسک مینجمنٹ, کتنا رسک لے کے آپ آ سکتے ہو اف یو وانٹ ٹو میک اے پروفٹ, رائٹ. دوسری چیز, پیشنس از دا بگیسٹ تھنگ, کیونکہ ایوری ون وانٹس ٹو بی اوور نائٹ ملینئرس, اوبویسلی بات ہے, بٹ وہ پیشنس میں لوگ کو ڈوب جاتے ہیں, رائٹ. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, کنٹرول اوور یور ایموشنس, رائٹ. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ لگایا, پیسے اوپر گئے, اگلے دن سارے ڈوب گئے, کہ بھائی ریونج ٹریڈنگ کرنا شروع کیا کہ واپس بنا لوں گا, رائٹ. دیٹس ناٹ دا مائنڈ سیٹ, رائٹ. سکون کرو, آپ کہو کہ یار اگر میں پروفٹ بنانا ہے تو میں اتنا بناتا ہوں, اگر میں لاس کرنا ہے تو میں اتنا بیئر کر سکتا ہوں. تو آپ کے جب ایز لانگ ایز یو ہیو گولس, رائٹ, اینڈ دس از لائک جنرل پریکٹس, جو سب سے بیسٹ ٹریڈرز ہیں دے آل ہیو دا سیم پریکٹس. گول فوکسڈ ہو کہ بھائی میں نے آج اگر 2x کر لیا دیٹس فائن, ڈزنٹ میٹر پرسوں میں اس کو 1000x کر سکتا تھا, ڈزنٹ میٹر, آئی شوڈ بی فائن کیونکہ دیٹ واز مائی گول. سملرلی اگر لاس میں بیئر کر رہا ہوں, مے بی ہاف آف مائی انویسٹمنٹ, کہو نہیں واپس باؤنس بیک کر جائے گا,
ایون اف اٹ ڈڈ, آپ کو پتہ آپ اتنا بیئر کر سکتے ہو, آپ نے وہ چانس نہیں لیا. تو دیز 3 تھنگس یہ تو انہیرنٹلی آپ سیکھنے کی کوشش کرو, ورنہ انڈیکیٹرز, ٹریڈنگ اسٹریٹجیز, ایوری ون ہیز دم. یوٹیوب پہ چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, رائٹ, بائنانس اکیڈمی آف کورس کہ وہاں جائیں اینڈ آپ سیکھ کے اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. بٹ انلیس اینڈ انٹل آپ کے پاس یہ 3 چیزیں ہیں, یو پرابیبلی وونٹ میک گڈ یوز آف باقی اسٹریٹجیز. So let's assume کہ somebody has gotten to Binance Academy اور انہوں نے یہ رسک مینجمنٹ, ٹیکنیکل انالیسز اور وہ انڈیکیٹرز اور یہ ساری چیزیں سیکھ لیں. So do they have to actually get into a trade by putting their money in, or is there a possibility they can, dummy test it تاکہ وہ so where do they find that option? Yeah, you can dummy test. So آپ بے شک بائنانس پہ کریں, کہیں اور کریں, رائٹ. It's called testnets. ٹھیک ہے, تو testnets are servers with have live trading, live metrics جو Oracle سے پکڑتے ہیں. Oracles being جیسے just news reporters you would say, کہ وہاں سے انفارمیشن اٹھائی یہاں ڈالی ہے, ٹھیک ہے, ڈیٹا سیٹس. تو you can go any platform, you can Google testnet, spot trading testnet, اس کا testnet. ورنہ Binance ایپ پہ بھی آپ جا سکتے ہیں, فیوچر ٹریڈنگ ٹیسٹ نیٹ, وہ بھی ہمارے پاس ہے, اینڈ اس پہ فنڈز بھی ہوتے ہیں, ٹیسٹ فنڈز, آپ اسے ٹرائی کر سکتے ہیں. اسینچلی پیپر ٹریڈنگ کی ہم بات کر رہے ہیں, تو آپ وہ آن لائن کرو, ایکچوئل پیپر لے کے کرو, اٹ ڈزنٹ میٹر, رائٹ. دیر ول بی پلیٹفارمز آن بوتھ آف دیز پلیسز اینڈ یو کین گیٹ اسٹارٹیڈ رائٹ اوے ان اینی آف دیز پلیٹفارم. ٹھیک ہے. سو اف somebody wants to start today, تو ان کے لیے کیا بیسک اسٹیپس ہیں, ہاؤ ڈو دے پروسیڈ؟ بالکل, آئی تھنک اس میں تھوڑی سی چیزیں میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہوں گا. ہم نے کافی باتیں اس حوالے سے کر لی ہیں کہ اکیڈمی پہ آپ سیکھ سکتے ہیں. جب آپ نے سارے کام کر لیے تو اب آپ کے پاس ٹائم وہ آتا ہے کہ آپ نے یا تو پیپر ٹریڈنگ کر لی, ٹیسٹ نیٹ پہ کام کر لیا, اب آپ نے انویسٹ کرنا ہے, جسٹ ان کیس یہ لانگ ٹرم انویسٹر ہیں, یہ ٹریڈ کرنا ہے. تو آپ نے ہر چیز, کسی بھی پروجیکٹ میں انویسٹ کرنے سے پہلے اس کا وائٹ پیپر پڑھنا ہے. تو اس وائٹ پیپر میں ہوتا کیا ہے کہ بھائی اس کا یوز کیس کیا ہے, یہ پرابلم کیا سالو کرے گا, وہ آپ اس کی ٹیم کیا ہے, کیا کمپنی ہے, یا کیسے لوگ ہیں, وہ پرابلم کیا سالو کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد ایک فنڈامنٹل اور ٹیکنیکل سائڈ آف تھنگس ہوتی ہیں, وہ بھی بہت ضروری ہے بس سمجھنا. جیسے آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بہت دور آ رہا ہے, میں ایگزامپل کے لیے سمجھا رہا ہوں, بہت زیادہ ڈسکشن کے اندر ہے. تو ایسے کون سے پروجیکٹس ہیں جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں کام کر رہے ہیں, یا ان کی کن کمپنی سے انٹیگریٹ ہو رہے ہیں فار ایگزامپل. تو اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں کا انٹرسٹ بڑھے گا, تو یعنی ٹرینڈ مارکیٹ کا آ سکتا ہے. یہ اگین کوئی فائنینشیل ایڈوائز نہیں, صرف لنک کرنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ فنڈامنٹل انالیسز میں نیوز کے بارے میں, پروجیکٹ کے بارے میں, جیسے ایتھ مرج کا بہت زیادہ سننے میں آ رہا تھا, کوئی نیوز آ رہی ہے, کوئی سسٹم اپ گریڈ کرنے کا کوئی نیوز آ رہی ہے, یہ سب چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس کے لیے. اور کتنا زیادہ کسی پروجیکٹ پہ والیوم ہے, ایکٹیو ایڈریسز ہیں, آئی تھنک یہ چیزیں بھی بہت معنی رکھتی ہیں. کیونکہ وہی جیسے بات ہم پہلے کر رہے تھے کہ سب کو پیسے ضرور بنانے ہیں, لیکن آپ نے اپنے آپ کو سیف ضرور رکھنا ہے. ٹیکنیکل سائڈ آف تھنگس بھی جو ایک میں نے آپ سے, ابھی ہم نے بہت زیادہ اس پہ بات کی ہے, زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. تو آپ کو ہمیشہ ایک کمبینیشن یوز کرنا ہے, فنڈامنٹل کا, ٹیکنیکل میں بھی 3 سے 4 انڈیکیٹرس ایٹ لیسٹ آپ یوز کریں. پھر آپ کسی بھی اسکیلپر ہیں یا لانگ ٹرم ٹریڈر ہیں یا سوئنگ ٹریڈر ہیں, اس حساب سے آپ کسی بھی ٹریڈ میں پھر انٹر ہوئیے گا تاکہ آپ اپنے آپ کو سیف رکھ سکیں. اور یہ جو آپ نے پروگرامس کی بات کی, آر دے فری یا ان کی کوئی فیس چارج کرتے ہیں آپ لوگ؟ جو بائنانس اکیڈمی پہ آئی تھنک ہمارے آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں, وہ تو اٹس فری آف کاسٹ. اور اب تو ہم نے کورسز کا سلسلہ جاری کیا ہے جس میں آپ کہہ لیں کہ 6 کورسز ہیں ہمارے, جس میں آپ بلاک چین فنڈامنٹلز, کرپٹو فنڈامنٹلز, Web3 میٹاورس کے بارے میں سب سیکھ سکتے ہیں. جب آپ نے وہ 6 چیپٹرس کمپلیٹ کر لیے تو آپ کو ایک NFT سرٹیفکیٹ بھی ملتا ہے. تو آئی تھنک یہ ایک بہت اچھی اپرچونیٹی ہے, فری آف کاسٹ. بالکل, یہ ایجوکیشن از فری آف کاسٹ, تاکہ وہی کہتے ہیں نا کہ جب کوئی چیز آپ کو فری مل رہی ہوتی ہے لوگ شاید اتنا انٹرسٹ نہیں دیتے یا پڑھنے میں مشکلات آتی ہیں. تو اسی کی ایک ایکسٹینشن جو ہے, میں حمزہ ہم اکثر ویبینارس کے ذریعے آ رہے ہوتے ہیں. آپ نے ابھی کچھ دن پہلے ہمارے ایونٹس دیکھے ہوں گے پاکستان میں, ہم نے پورے پاکستان میں آف لائن ایونٹس جو کرپٹو انفلوئنسرس کام کر رہے ہیں, تو سب کے ساتھ مل کے ایک کاروان ہے, اور جو ایک مقصد ہے ہمارا کہ اس کو ایجوکیشن کو عام کیا جا سکے تاکہ عام آدمی کی زندگی تھوڑی بہتر ہو سکے. سو گوئنگ ٹورڈس اینڈ, ہم نے ویب 3.0 کی بات کر لی, میٹاورس کی بات کر لی, ڈیجیٹل کرنسیز, بلاک چین. پاکستانی مارکیٹ انفارچونیٹلی آلویز ٹیک سم ٹائم ٹو اڈاپٹ اے نیو ٹیکنالوجی اور نیو اسٹف. سو ہاؤ ڈو یو سی کہ پاکستان میں کیا فیوچر ہے اس سب کا, اور کتنا ٹائم لگے گا اس کو نارمل ہونے میں اور لوگوں میں ایکسیپٹنس آنے میں؟ بیوٹیفل کویشچن. آئی تھنک جنرلی دا اسپیس جو ہے کافی خوبصورت ہے. اٹس NFT کی جب ہم بات کرتے ہیں تو NFTs آر
something that were visualized 1990s میں جب سوچا کہ بھائی اگر آپ ایک گیم سے لے کے اپنے دوسرے گیم میں وہی چیزیں لے کے جاؤ رائٹ اور وہ تیسرے گیم میں بھی لے کے جاؤ all of your progress counts, everything you own counts across the board right وہ ایک beautiful concept ہے. The concept of permissionless exchange وہ ایک beautiful concept ہے. And I think worldwide, this is not a Pakistan problem generally, worldwide people ابھی جو adopt کر رہے ہیں are in it for the short term gains. There کافی few ہیں جو لانگ ٹرم ویژن پہ اس کے پلے کریں نئی نئی چیزیں بنا رہے ہیں. پاکستان میں فارچونیٹلی یہ کافی چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں بٹ انفارچونیٹلی اتنی پبلک ویو میں نہیں ہے. a lot of people اپنی بناتے ہیں, there are very good projects پاکستانیوں نے بنائے ہیں بٹ جب وہ سکسیزفل ہوئے تو وہ پاکستان سے لے کے چلے گئے کہ ان کو یہاں نیسرلی ایک فیوچر نہیں نظر آیا. اینڈ وائی از دیٹ وی آسک ourselves کہ کیا کریں ٹو میٹیگیٹ دس. میٹیگیٹ کرنے میں اٹس گونا ٹیک اے فیو ایئرس. آئی تھنک ابھی جو مارکیٹ کنڈیشنز ہیں جنرلی جو ہم کہتے ہیں بیئر یا ڈاؤن ٹرن مارکیٹس, دیٹس اے گڈ وے ٹو سی کہ کون رہ جاتا ہے. اس میں جو رہتے ہیں اور وہ چیزیں بناتے ہیں وہ چیزیں ٹکتی ہیں. اینڈ پاکستانی آر ڈوئنگ امیزنگ ورک اکراس دا بورڈ. جتنا آپ قریب سے دیکھیں گے اتنا آپ کو پیچھے پاکستانی نظر آئے. اینڈ سب سے ٹرسٹ می سم آف دا بگیسٹ پروجیکٹس ابھی جو کرپٹو میں ہیں ان کے پیچھے ایک پاکستانی ہے. سم آف دم لائک آئی نیم دم آفٹر بٹ they really do. So what is the transition from that to bringing that to Pakistan? It is dialogues like we're having. It is acceptance that this exists. It is realization that this will help grow us as well as those around us. Hamari young generation hai, we're fast to adopt, fast to think. So why not leverage that? Software exports وغیرہ ہم کرتے ہیں, خود کیوں نہیں بناتے؟ اس پہ grants اور funds لینا بہت آسان ہے. So why don't we start developing that? So in my personal prediction, we're still 2-3 years down the line, but we didn't start slow. We really did it. پچھلے 2-3 سالوں میں we've been in top 5, top 10 leaderboards for adoption indexes. And that's saying something. مطلب کہ پاکستانی شروع ہوتے ہیں and it's a technology that no one understood and we still adopted it. Potential ہم میں بہت ہے, بچپن سے سنتے آئے ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ ہوپ فلی ان دا نیکسٹ فیو ایئرس ہم اس پہ تھوڑا قائم رہیں گے اینڈ اس پہ بلڈ کر سکیں گے. ایکسیلنٹ. تھینک یو سو مچ روحان اینڈ تھینک یو حمزہ فار سچ این انلائٹننگ سیشن. آپ لوگوں نے بہت ساری چیزیں کلیئر کی. خواتین و حضرات, یہ تھی ہم کی ویب 3.0 کے لیے اسپیسیفکلی ویب 3.0 کے لیے ہمارے پوڈ کاسٹ کی ایپیسوڈ. لیکن یہ ساری چیزیں ڈسکشن تھی, یہ سب اراؤنڈ ویب 3.0 اور کس طرح سے دنیا بدلنے والی ہے, کس طرح سے میٹاورس از گوئنگ ٹو ٹیک اوور. یہ کوئی فائنینشیل ایڈوائس نہیں ہے. سو آپ نے جو بھی کرنا ہے اپنے رسک پہ کرنا ہے اور سیکھ کے کرنا ہے. اگلی ایپیسوڈ میں دوبارہ ملیں گے.